محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار سماعت فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا یہ پل صراط پر اس کے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے نیک خواتین، اور پچھلے بہت سارے سلسلوں سے متصل اور مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری اور محترم زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مختلف پہلو، آپ کے قول، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، اور ماشاءاللہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج ہم آپ کے عشق رسول کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بھلا وہ کیسی ہستی ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ سے کون محبت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے انبیاء کرام آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کے فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کے اولیاء کرام آپ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اعظام آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کلمہ گو جو ہے وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جانوروں نے محبت کا اظہار کیا، اور وہ کتنا خوش نصیب تنا تھا جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، اور جب آپ کا ممبر شریف بنایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما ہوئے تو رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بخاری شریف میں تذکرہ ہے اس حدیث پاک۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو ایسی ہستی دنیا میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہے کہ جن کو یہ سب پیار کرتے ہیں۔ تو آئیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم محترم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اپنی زندگی کے کتنے ایام گزارے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اداؤں کو دیکھا۔ تو آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاءاللہ تذکرہ بھی سنیں گے، اور پھر اس ضمن میں بہت پیاری باتیں آپ کی طرف بڑھانے کی نیت ہے انشاءاللہ الکریم۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، اور اپنے اندر بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پانے، بڑھانے کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی حضور۔ کیا شان ہے مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فاضلہ عالمہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ آپ میرے نبی کی زوجہ بھی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 6024 6024۔ یہودیوں کا ڈیلیگیشن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، اور آ کر وہ یہ کہتے ہیں، السلام علیکم۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ نہیں، استغفر اللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر موت واقع ہو۔ جی۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں سمجھ گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا وعلیکم السلام واللعنۃ،
تم پر موت اور لعنت ہو۔ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا عائشہ رک جاؤ، اللہ پاک ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا جو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے سن لیا تھا اور جواب میں وعلیکم کہہ دیا تھا۔ وعلیکم یعنی تم پر بھی وہ کچھ جو تم کہہ رہے ہو، جواب ہو گیا۔ جواب ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والہانہ محبت ماشاء اللہ، نبی رحمت سے کیسی ہے بے شک۔ کہ محبوب کو یہ کہا جا رہا ہے، وہ آپ نے جلال فرمایا اور 3 بددعائیں دی ان کو، اللہ اللہ، ان یہودیوں کے ڈیلیگیشن کو، موت کی، جی لعنت کی اور اللہ کے غضب کی۔ کیا بات۔ بے ادب اور گستاخ رسول جو ہے اس کے تو پھر اسی چیز کا مستحق ہے وہ تو جہنم کا مستحق ہے، بے شک، اللہ کی ناراضی کا مستحق ہے، دنیا آخرت میں ذلیل مردود برباد ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور اعلیٰ حضرت کے خطبات میں ہم پڑھتے سنتے ہیں اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ اللہ، اس کا کچھ ایمان نہیں جس کو حضور سے محبت نہیں، محبت نہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں اللہ ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین، اللہ آپ کیسی عاشقہ ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، وہ صحابہ کرام ساتھ ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجون کی گھاٹی سے گزرتے ہیں، رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اور اشک بہا رہے ہیں۔ وہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا دیکھا تو آپ بھی رونے لگ گئیں۔ یہ صحابہ کرام اور صحابیات کا عشق ایسا تھا، آقا ہنستے تو یہ ہنستے تھے، آقا روتے تو یہ روتے تھے، آقا مسکراتے تو یہ مسکراتے تھے۔ محبوب کی خوشی میں خوشی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی سے نیچے تشریف لائے، فرمایا حمیرہ ٹھہری رہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اونٹ کے پہلو سے ٹیک لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک مجھ سے دور رہے، پھر خوش خوش مسکراتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، پہلے تو آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے تشریف لائے تھے اور پھر مسکراتے ہوئے واپس لوٹے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں اپنی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے اپنے رب عز و جل سے سوال کیا کہ یا اللہ انہیں زندہ فرما دے۔ سبحان میرے سوال کرنے پر اللہ پاک نے میری والدہ کو زندہ کیا، اللہ، وہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر اللہ پاک نے انہیں واپس پہلی حالت پر لوٹا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا برداشت نہیں ہوا، آپ بھی رونے لگے۔ یہ بھی وہ اس طرح کا بھی کوئی واقعہ ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک دیکھ کر بھی کوئی اس طرح کا ہے جی کہ آپ رونے میں اس سے لگیں؟ پہلے یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ میری نبی کی والدہ میرے نبی کے والد دونوں اہل ایمان ہیں، سبحان اللہ، اہل توحید ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے توحید پر تھے، ماشاء اور اس پر بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، اور سب کے سب جنتی ہیں، الحمدللہ، سب جنتی ہیں، الحمدللہ، اور سارے صحابی جنتی، میرے نبی کے والدین بھی سبحان جنتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عاشقہ تھیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ۔ اللہ ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پڑھتے ہیں، جی، صلی علی نبینا صلی علی محمد، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا،
جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں جس کو وہ درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری جان، عشق مصطفیٰ تو ہماری جان ہے، اچھا، اور اللہ اس کو اور فزوں کرے، بڑھائے، اس میں ترقی ہو، اور یہ ایسا درد ہے کہ ہم اس میں انجوائے کرتے ہیں۔ ہاں، ہم کو اس کی دوا نہیں چاہیے، ہم کو اس کا علاج نہیں چاہیے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عشق رسول کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ تو عاشق رسول ہیں، میں بھی عاشق رسول اور سچا عاشق رسول بن جاؤں، ناظرین و ناظرات بھی بن جائیں، انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں پیٹ بھر کر کھاتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ عرض کی امی جان آپ کو کیوں رونا آتا ہے؟ ارشاد فرمایا کرتی ہیں کہ مجھے آقا کی بھوک یاد آ جاتی، اللہ کہ آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیٹ بھر کر کھانا کھاتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم ڈٹ کر کھاتے ہیں، نہیں، وہ جیسے 3 حصے پیٹ کے کریں، کھانا، پانی اور ہوا، جی، تو اس جب اللہ والوں کی بات ہوگی تو یہی مراد ہوگی۔ تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتی تھیں اور اشک باری کیا کرتی تھیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، شکم کی قناعت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام۔ تو اعلیٰ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم پر، پیٹ پر، مبارک پیٹ پر بھی لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں، کیونکہ سارا جہاں آپ کے مل کے اللہ کی عطا سے، مگر پھر بھی جو کی روٹی، سبحان اللہ۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاشقہ، آقا کی عاشقہ، حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا سچی عاشقہ تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک سے کھانا کیوں نہیں طلب فرماتے کہ وہ آپ کو کھلائے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک دیکھ کر آپ اشک باری کرتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے سوال کروں یہ دنیا کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، صدقے یا رسول اللہ، تو جہاں میں چاہتا ہوں ان پہاڑوں کو میرے ساتھ میرا مولا چلا دیتا، لیکن
میں نے دنیا کی سیری پر بھوک اور دنیاوی غنا پر فقر اور دنیاوی خوشی پر غم کو اختیار کیا. سبحان. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. محمد اور آل محمد کے لیے دنیا مناسب نہیں. اللہ. یہ عائشہ اللہ پاک نے اولو العزم رسولوں کے لیے دنیا کی ناپسندیدہ چیزیں ملنے اور پسندیدہ چیزیں نہ ملنے پر صبر کرنے کو پسند فرمایا. مجھے بھی انہی باتوں کا مکلف بنانا پسند فرمایا جن کا رسولوں کو مکلف بنایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. سبحان. اب دیکھیں منیر بھائی اللہ پاک رحمت فرمائے آمین. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. بے شک. اور جو آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا کر دیتا بے ہے شک. اپنے کرم سے، اپنے عطا سے. اپنے محبوب پر وہ مہربان ہے. بے شک. اور وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. بے شک. بے اور شک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں سبحان. تو اپنے رب سے مانگوں اور کہوں اور میرا رب ان پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ چلا دے. سبحان. لیکن میں نے ترجیح دی بھوک کو، کیا بات. میں نے ترجیح دی فقر کو، میں نے ترجیح دی غم کو. کیا بات. غلاموں کو کیا ہو گیا؟ اللہ. کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے کہ ہم پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں. اچھا پھر کھا کھا کے کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. جی. کھا کھا کے پھر سستیاں، غفلتیں اور گناہوں کا سلسلہ. جی ایسے. اللہ کی پناہ. اچھا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالداری پر فقر کو ترجیح دی. سبحان. اور ہم مالداری کے چکر کے اندر وہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے. 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹے کہ مالدار بنیں گے اور 2 انتظار میں کٹ گئے کہ اس مال سے فائدہ اٹھائیں گے اور مالدار ہو گئے. ایک مالدار کا واقعہ بتاؤں آپ کو عبرت کے لیے. بڑی بیچارے نے کوشش کی، بڑا مالدار ہو گیا. اب دماغ میں کچھ تھوڑا خلل سا ہونے لگا، سر میں کچھ تکلیف ہونے لگی. ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کا تو فلاں مسئلہ ہو گیا، آپ کا تو آپریشن ہوگا. چلو ٹھیک ہے بھائی، اب مرتا کیا نہ کرتا. آپریشن، فلاں علاج، فلاں ٹریٹمنٹ، فلاں لیبارٹری ٹیسٹ، فلاں یوں، یہاں تک کہ جتنا پیسہ کمایا تو سب اس پر خرچ ہو گیا. اور پھر موت کے گھاٹ اتر گیا بیچارہ. اللہ اس کی بخشش کرے، اللہ اس کی بخشش کرے. اگر مسلمان تھا ہمیں کو اس سے بیر نہیں، اس سے دشمنی نہیں. ہم تو سمجھانا مقصد، عبرت ہم حاصل کر رہے ہیں. سمجھانا بھی کہ اپنے آپ کو سمجھا لیں، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. تو خیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو ترجیح دی. اور دیکھیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے. نہ نہ نہ، استغفر اللہ. مجبور؟ آپ تو مالک ہیں، آپ تو مختار ہیں. بے شک. آپ مختار ہیں اور ایسے اختیار دیے گئے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، دست مبارک اٹھایا، پھر نیچے کر لیا حالت نماز میں. بعد نماز صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا عمل تھا؟ کہا میں نے جنت میں دیکھا انگوروں کا گچھا نظر آیا تو میں نے سوچا توڑ لوں، غلاموں کو کھلاؤں. غلاموں کی فکر ہے. پھر میں نے نہیں، ایسا نہیں کیا. دیکھیں میرے نبی ہاتھ بڑھائیں، نظر تو جنت تک پہنچتی ہے، ہاتھ بڑھائیں تو انگوروں کا گچھا توڑ لیں. مگر اعلی حضرت نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیا کیا عطا کرتے ہیں؟ ہاتھ خالی ہیں مگر حافظے عطا کرتے ہیں. ہاتھ خالی ہیں مگر جو آنکھیں بہ جاتی ہیں وہ دوبارہ لگا دیتے ہیں. ہاتھ خالی ہیں، جنت عطا فرماتے ہیں غلاموں کو، اولاد عطا فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو. اللہ کی عطا سے کیا عطا نہیں کرتے. مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے آپ سن رہے ہیں. آئیے ایک سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال علم کی چابی ہے. توجہ کے ساتھ سننے والے
علم کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سوال اور اس کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، میرا نام محمد حمزہ ہے، میں دارالمدینہ ملیر کیمپس 1 میں پڑھتا ہوں۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سے سوال ہے کہ اگر کوئی بدگمانی پیدا ہو تو کون سی دعا پڑھیں؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو حافظ بنائے، عالم بنائے، دین کا خادم بنائے۔ بدگمانی پیدا ہو تو اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، استغفار کریں، اور جس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے کوئی اس کا اچھا کام بھی ہوگا اس غریب کا، اس کو ذہن میں لائیں کہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، کوئی اچھی عادتیں ہوں گی، اس کو تصور میں لائیں تو انشاءاللہ الکریم ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو مسلمانوں کی غیبت سے، بدگمانی سے پاک کر دے۔ یہ دل کی غیبت ہے بدگمانی جو ہے، میرے دل کے اندر حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑا پن نہ ہو، میں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھوں۔ یہ دعا بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ بدگمانی سمیت اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی عام سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے سلسلے میں جس کا تعلق ہمارے بچوں کی صحت کے ساتھ ہے۔ کون سے ماں باپ ہوں گے جو یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ صحت مند رہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کیا تجویز کرتے ہیں آج ہمارے لیے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے، میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم آپ کو پولیو کے متعلق کچھ معلومات دیں گے۔ پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ دنیا کے اکثر ملکوں سے ختم ہو سکتی ہے، ایریڈیکیشن ہو چکی ہے، لیکن چند ملکوں میں پولیو کے کیسز ابھی بھی پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہمارا ملک بھی ہے۔ گرچہ جو ہے بیمار بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن فی الوقت بھی ابھی بھی پولیو کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیو کی علامات کیا ہوتی ہیں اور پولیو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ علامات آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پولیو جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ بچوں میں پریزنٹ کر سکتا ہے۔ جو ایک عام جو ہے جس کو ہم جو ایک عام پریزنٹیشن ہے جو ہمیں اکثر پتہ ہے کہ اس میں کچھ گروپ آف مسلز یا کوئی عضو کمزور ہو جاتا ہے، مثلا ایک ٹانگ کمزور ہو سکتی ہے، بازو کمزور ہو سکتا ہے، یا جسم کا کوئی اور عضو وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ بچے کو چلنے میں مشکل ہو، جسم کا کوئی حصہ ویک ہو جائے، اس کی وجہ سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ بچے کو پولیو کا اٹیک ہو گیا ہے۔ لیکن یہ پولیو خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ٹائپ ہے بلبر پولیومیلائٹس، جس کے اندر جو ہے ہماری کرینیل نرز انوالو ہو جاتی ہیں اور بچے کو جو ہے خوراک نگلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، بچہ جو ہے وہ کھا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو وائس ہے، آواز ہے، اس میں نیزل ٹوینج آ جاتا ہے، ایسے ناک کا جو ہے وہ آواز آتی ہے، بچے کے ناک سے خوراک باہر آ جاتی ہے، اور جو آواز ہے وہ بھاری ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہارسنیس ہو سکتی ہے۔ یہ خطرناک ٹائپ ہے، اس کے اندر جو ہے بچے کی جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیو کی بیماری کے اندر بعض اوقات بلڈ پریشر کی چینجز بھی آ جاتی ہیں، اور اگر یہ بلبر انوالومنٹ ہو تو سانس کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے میں کہیں بھی ویکنیس آئے تو ہمیں فوری طور پر اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ گرچہ پولیو کے علاوہ اور دیگر بیماریاں بھی ہیں جس کے اندر بچے کی کوئی اعضاء کمزور ہو سکتے ہیں، مثلا جی بی ایس ہے، لیکن اس کے اندر اکثر جو ہے پہلے جو ہیں وہ ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں، پھر اوپر والا جسم آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے، بازو، اور آخر میں جو ہے وہ جو ریسپائریٹری مسلز ہیں، سانس کے مسلز انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، جبکہ پولیو میں اکثر ایک سائیڈ انوالو ہوتی ہے۔ کچھ بچوں میں انجیکشن لگنے کے بعد بھی ایک جسم کا حصہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اسے ہم ٹراؤمیٹک نیورائٹس کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے ہسٹری ہوتی ہے کہ انجیکشن لگیں۔ ٹرانسورس مائلائٹس بھی ہے جس کے اندر جو ہے لوور لیگس کی ویکنیس ہوتی ہے۔
बहरहाल वजह कोई भी हो, अगर बच्चे के जिस्म में कमज़ोरी आई है, चलने में मुश्किल है, निगलने में मुश्किल है, या गर्दन नहीं संभाल रहा और गर्दन यकदम जो है वो पीछे की तरफ अटक गई है, तो हमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इन तमाम बच्चों को हमें हॉस्पिटलाइज़ कराना चाहिए। वहाँ पर इनकी स्टूल की सैम्पलिंग होती है, डॉक्टर अपनी तशख़ीस बनाता है, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए फ़ौरी तौर पर इलाज करने की ज़रूरत है, तो वो जो है इलाज शुरू किया जा सकता है। जहाँ तक पोलियो का ताल्लुक़ है, पोलियो के अंदर जो है स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। आपको बच्चे की खुराक अच्छी रखनी है, उसकी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, यानी कि पानी की कमी नहीं होने देनी। तीसरा ये कि अगर एक्यूट अटैक है तो आपको उसके मसल्स को ज़्यादा हरकत नहीं देनी, मिनिमल हैंडलिंग करनी है, उसकी वर्जिश फौरी तौर पर शुरू नहीं करानी, और उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। न्यूट्रल पोजीशन हमारी ये होती है कि ये जो नी जॉइंट होता है, घुटने, इसको थोड़ा सा इकट्ठे कर लेते हैं, ये जो हिप जॉइंट होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, और पैरों को सपोर्ट दे दी जाती है किसी बैग की मदद से या किसी और तरीके से, ताकि बच्चा न्यूट्रल पोजीशन में पड़ा रहे और मिनिमल जो है वो मूवमेंट हो। इसके अलावा खुदा न खास्ता टेम्परेचर हो या कोई और चीज़ हो तो उसके लिए दवाई दी जा सकती है। बचाने का वाहिद हल ये है कि बच्चों को जो है वो प्रॉपर वैक्सीन दिलाएं। बच्चों को पैदाइश के वक्त पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, फिर छठे में हफ्ते में, 10वें हफ्ते में, 14वें हफ्ते में ये जो है ये पोलियो के कतरे दिए जाते हैं। इसके अलावा चंद जगह पर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी मौजूद है, वो भी लगवा लेनी चाहिए। जब रूटीन वैक्सीन में कैंपेन्स हों तो पोलियो के कतरे पिलाएं। इंशाअल्लाह अगर हम बच्चों को पोलियो के कतरे जो कि वैक्सीन है अगर पिलाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे इस बीमारी से महफूज रहेंगे और किसी किस्म की माजूरी से महफूज रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे बच्चों को सेहतमंद और खुश व खुर्रम रखे और हमारे पाकिस्तान को इस बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए, आमीन। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे बच्चों को ऐसी सेहत अता फरमाए कि हम उसकी फर्मा बरदारी कर सकें। आइए एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद राव अली रज़ा अत्तारी है। दारुल मदीना मलिक कैंपस कराची में पढ़ता हूँ। जी बेटा। निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद अत्तारी से मेरा ये सवाल है, क्या अमीर अहले सुन्नत ने अपनी पीर साहब की ज़ियारत की है? जी माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत के पीर व मुर्शिद हैं सैयदी कुतुब मदीना, ये उनका टाइटल है, उनका लक़ब है, और नाम मुबारक उनका है ज़ियाउद्दीन अहमद। और आप कादरी रज़वी आला हज़रत के इमाम अहले सुन्नत के मुरीद और खलीफा थे माशाअल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत चूँकि आला हज़रत से बहुत मोहब्बत करते थे शुरू से ही, तो आपकी ख्वाहिश थी कि मैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान से अपनी निस्बत को कायम करूँ। सही। तो अमीर अहले सुन्नत ने इनकी बैत की, और बैत करने से पहले आपने ख़त लिखा था और ख्वाब में ज़ियारत की थी। अल्लाह अल्लाह। ख्वाब में पहले ज़ियारत की थी, बेदारी में बाद में ज़ियारत की, और ख़त लिखने के 1 साल 5 दिन के बाद फिर आपने ज़ाहिरन ज़ियारत की मदीने में जाकर। माशाअल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत ने आपकी कदम बोसी दस्त बोसी की सादत भी पाई, सुभान अल्लाह। और जब देखा तो पहचान गए कि ये तो वही मुबारक चेहरा जो मैंने ख्वाब में देखा था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अमीर अहले सुन्नत फिर बार बार वहाँ पर आस्ताने पर हाज़िरी भी देते थे, क्योंकि सैयदी कुतुब मदीना हमारे दादा मुर्शिद जो हैं, इनके आस्ताने पर रोज़ाना महफिल नात हुआ करती थी। तो अमीर अहले सुन्नत वहाँ जाकर नात भी पढ़ते थे, और वो आइज़ी करने वाले बुज़ुर्ग थे, दुआ नहीं करते थे, औरों को कहते थे आप दुआ करें, आप दुआ करें। तो कई बार अमीर अहले सुन्नत से दुआ भी करवाई, अमीर अहले सुन्नत के पीर व मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी अपने पीर व मुर्शिद क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत बार बार इश्क व मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़ा ही प्यारा और अहम सेगमेंट अज़ीम माएँ, इसका वक्त हुआ है।
اللہ کے نیک بندوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آئیے پیارے تذکرے بھی سنیے اور رحمتیں بھی حاصل کیجیے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں. حضور آج کن کے ذکر خیر سننے سے ہم مشرف ہوں گے. بہت عظیم ماں جن کی تربیت سے دوسری صدی میں ایک عظیم محدث امت کو ملے, اچھا, ایک بہت بڑے بزرگ امت کو ملے. ان کا نام مبارک ہے بی بی علیہ. بی بی علیہ, اولیہ, آئین سے. ہاں جی, عین سے. دوسری صدی ہجری کے بہت مشہور محدث, اب ظاہر ہے کہ علماء میں مشہور, عوام کو تو نہیں معلوم ہوتا, امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ. اچھا, پہلے یہ کنیز تھیں, باندی تھیں, تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت امام اسماعیل کے والد, انہوں نے انہیں خرید کر ان سے نکاح کر لیا تھا. ٹھیک. اچھا, بہت عقل مند تھی, عالمہ تھی, فاضلہ تھی. کیا بات. اب دیکھیے کہ جب ماں عالمہ ہوگی, فاضلہ ہوگی, نیک ہوگی, متقیہ ہوگی, پرہیزگار ہوگی, تو اولاد بھی پھر اس پر آئے گی ظاہر ہے. ماشاء اللہ. اچھا, آپ فقہ اور حدیث میں کمال تھا ان کو. صحیح. ام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ. بی بی علیہ, اولیہ. کہ آپ اس وقت جو حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور بصرہ کے دیگر علماء سے مسائل پوچھا کرتی تھیں. اچھا, جب حضرت امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے تو انہوں نے بہت ان پر توجہ کی. تو یہ اللہ کی نیک بندی یہ کیا کرتی تھیں کہ بڑے بڑے علماء کے پاس حضرت امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے کو بھیجا کرتی تھیں. سبحان. وہ تربیت ہوئی نا جی. بھئی, جب علم سیکھنا ہے تو عالم کے پاس ہی جائیں گے نا. بے شک. اور کیا اثر ہوا, نتیجہ کیا نکلا, ان کے شہزادے کو, ان کے بیٹے کو لقب کیا ملا, سید المحدثین, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ریحانۃ الفقہاء, اللہ. العلامہ, کیا بات. احد الاسلام. مرحبا مرحبا. اتنے زبردست القابات. سبحان سید المحدثین یعنی محدثین کے سردار, سبحان. ریحانۃ الفقہاء, بڑے بڑے فقہاء کی خوشبو, کیا بات. اور العلامہ, بہت بڑے عالم, اور احد الاسلام, اسلام میں یکتا. کیا بات. یہ کیا تھی, ماں کی تربیت تھی. اچھا, یہ ماں کی تربیت تھی کہ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا. سبحان. کبھی کسی نے ہنستے نہیں, مسکراتے بھی نہیں دیکھا, اللہ اکبر. 10 سال تک. اچھا, اللہ کی شان. امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ جو اللہ کی نیک بندی تھیں, انہوں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ ان کی جو نسبت جو ہے, ان کے والد کا نام ابراہیم ہے, اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے, مگر لوگوں میں یہ مشہور تھے اسماعیل بن علیہ. اللہ اکبر. ان کی شہرت ماں کی نسبت سے ہوئی. ماشاء اللہ. ماں کے ساتھ اتنے وہ سمجھیں کہ کنیکٹ تھے, اتنے وہ, اور ماں اتنی ان پر مہربان تھی. سبحان. تو خیر, اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو. آمین. اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ نسل ایک, آپ ہم سدھر جائیں نا بھائی تو ہماری اولادیں سدھر جائیں گی. ایسے ہی. اچھا, امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کی ان کی والدہ نے. اس کے بعد امام اسماعیل کو اللہ نے 2 بیٹے دیے, وہ بہت بڑے محدث وہ بھی بنے. سبحان اللہ. اچھا, پھر 100 ایئرس تک, سینکڑوں سالوں تک ان کے خاندان میں بڑے بڑے علماء اور محدثین پیدا ہوتے ہیں. کیا بات. کیا دیکھیں, ماں پہلے کنیز تھی, اللہ نے کرم فرمایا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. اور پھر دیکھیں انہوں نے کوشش کی, نیکی اپنائی, اور اولاد اللہ نے دی تو اولاد کی تربیت کی. دیکھیں کیسا علماء کا خاندان بن گیا, صلحاء کا خاندان بن گیا, محدثین کا خاندان بن گیا. تو ماں اگر نیک بنے تو اولاد آگے نیک بن جائے, اچھا خاندان بن جاتا ہے, اور وہ خاندان میں بچہ ناموری اور نیکی کا باعث بنتا ہے, بچہ یا بچی, اور معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے, ایک اچھا شہری, ایک اچھا مسلمان بنتا ہے. اللہ نصیب فرمائے. آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں.
मेरा ये सवाल है, आंखों का कुफले मदीना क्या है, इससे क्या मुराद है? जज़ाकल्लाहु खैरा। बेटा आँखों को हराम कामों से तो बचाना ही है, वो चीज़ें देखने से बचाना ही जिसमें अल्लाह रसूल की नाराज़ी है। इसके साथ साथ फजूल चीज़ों से भी अपनी नज़रों को बचाना है, क्योंकि फजूल देखेंगे तो हराम की तरफ पड़ेंगे। तो इसे निगाहों का कुफले मदीना कहते हैं। मैं आपको अमीर सुन्नत का बड़ा प्यारा शेर सुनाता हूँ। आका की हया से झुकी रहती नजर अक्सर, आका की हया से झुकी रहती नजर अक्सर, आँखों पे मेरे भाई लगा कुफले मदीना। मदनी चैनल के नाजरीन, आखिर में हमने इस्लामी बहनों में दावत इस्लामी के दीनी कामों के जो शोबाजात हैं, इसके हवाले से हम आपको आगाही दिया करते हैं कि दावत इस्लामी ने जैसे 12 दीनी काम इस्लामी भाइयों को, मर्दों को दिए, दीनी शोबाजात दिए हैं, तो इसी तरह इस्लामी बहनों में दीनी कामों के भी शोबाजात हैं। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारा शोबा है मदरसतुल मदीना बालिगात, इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये शोबा क्या है और इसमें क्या होता है। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। मदरसतुल मदीना बालिगात ये इस्लामी बहनों में शोबा, इस्लामी भाइयों में मदरसतुल मदीना बालिगान के नाम से जी। इस्लामी भाइयों में 2,20,000 से ज़्यादा इस्लामी में पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह। इस्लामी बहनों में 90,000 से ज़्यादा इस्लामी बहनें पढ़ रही हैं। माशाअल्लाह। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दुरुस्त कुरान पढ़ाना, क्योंकि हम अरबी नहीं अजमी हैं जी, तो दुरुस्त लबो लहजे से कुरान पढ़ाने के लिए शोबा कायम किया गया है। सही। क्योंकि और सारी चीज़ें तो बड़े एहतमाम से सीखी जाती हैं, बदकिस्मती से एक तादाद है, बल्कि अक्सर को कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ना आता। और मेरे अरबी आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कुरान को अहले अरब के लबो लहजे पर पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो हम जो भी हमारी मदर टंग है, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बोले, मगर जो मुसलमान कुरान पढ़ेगा वो अरबी में पढ़ेगा। अरबी में पढ़े। और अरबी लबो लहजा वो तो दुरुस्त तरीके से कुरान पढ़ाने के लिए तो तकरीबन 1 घंटा ये इसका दौरानिया होता है, और उसके अंदर नमाज भी सिखाई जाती है, दिगर जो इस्लामिक मैनर्स हैं बच्चियों के लिहाज से वो भी सिखाए जाते हैं। फिर 63 नेक आमाल का जो रिसाला है उसके ताल्लुक से भी तरकीब होती है। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान से एक आयत की तफसीर वगैरह भी होता है। और ये इस्लामी बहनें अपने घरों में मोहल्ले की बच्चियों को जो उनको पढ़ा रही होती हैं, या किसी के घर जाकर, या जो मदरसतुल मदीना बच्चियों के उसके अंदर, या जो इस्लामी बहनों के जो फैज़ान सहाबियात हैं, दारुस सुन्ना है, वहाँ भी इसकी तरकीब होती है माशाअल्लाह। और इसके कोर्सेज भी होते हैं जिस पे बाकायदा इस्लामी बहनों को ट्रेंड किया जाता है, मुअल्लिमा कोर्स होता है, और फिर वो पढ़ाने की जब अहल होती हैं तो उनके ज़रिए ये खिदमत कुरान ली जाती है माशाअल्लाह। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अल्लाह पाक हम सबको सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फैज़ान से मालामाल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महशर में बख्शी जाएंगी सब नेक बीबियां, जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां।